بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 99 اور 100۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بھائیوں کے پاس اپنا قمیص دیا اور ان سے کہا کہ مصر سے کنعان جاؤ اور گھر جا کر والد کے چہرے پر میرا یہ قمیص رکھو، اس سے والد کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اس لیے کہ بچپن میں جب یوسف علیہ السلام گھر سے غائب ہو گئے تھے، بھائیوں نے انہیں لے جا کر کنویں میں ڈال دیا تھا، اس وقت سے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی فکر کرتے کرتے ان کی یاد میں روتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی تھی اور وہ نابینا ہو گئے تھے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی قمیص لے کر کنعان آتے ہیں اور ان کے والد کے چہرے پر وہ قمیص رکھتے ہیں، فارتد بہ بصیرا، تو ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے، وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے یہ کہا کہ اس کے بعد گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام افراد کو کنعان سے مصر لے کر آؤ، اس لیے کہ کنعان مصر کے مقابلے میں چھوٹا سا تھا اور پھر وہاں وہ سہولتیں نہیں تھی جو مصر میں تھی، اور یوسف علیہ السلام تو مصر میں اب حاکم بنے تھے اور یہاں کی زندگی ویسی نہیں تھی۔ تو یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کو یہاں کی زندگی کی بہترین سہولت مہیا کی جائے اور انہیں اپنے ساتھ رکھا جائے، اس لیے کہ کنعان میں رہنے سے وہاں غذا کی قلت بھی ہے۔
تو اپنے بھائیوں سے کہا کہ وہاں جانے کے بعد اپنے گھر کے تمام لوگوں کو لے کر آنا۔ جب یہ بھائی وہاں پہنچے ہیں اور قمیص والد کے چہرے پر رکھا ہے، ان کی بینائی واپس آئی ہے، تو والد نے پوچھا، میں تم سے یہ کہتا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں؟ میں تم سے کہتا تھا ہمیشہ کہ یوسف زندہ ہیں۔ تم کہتے تھے یوسف کا تو انتقال ہو گیا، یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، لیکن مجھے یقین تھا، اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ نے یوسف کو محفوظ کیا ہے اور یوسف کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ اب بھائیوں کو والد کی یہ باتیں سننے کے بعد شرمندگی ہونے لگی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے والد کے سامنے آ کر جھوٹ بولا تھا کہ ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھایا ہے۔ اسے تو بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا، ہم نے زندہ حالت میں یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن ہمیں نہیں پتہ اس کے بعد اس کا کیا ہوا۔ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہیں اس کا انتقال ہو چکا ہوگا، لیکن کسے پتہ کہ کنویں سے نکل کر وہ مصر کی حکومت میں جا کر بیٹھیں گے اور دنیا کی ایک بڑی طاقت، دنیا کا ایک بڑا علاقہ، ایک بڑے ملک کے وہ حاکم بنیں گے۔ بھائی شرمندہ ہو کر اپنے والد سے درخواست کرتے ہیں، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے غلط کیا ہے، ہم گنہگار ہیں، آپ ہمارے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگیے، ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ والد تو والد ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ اتنے جرائم کرنے کے بعد، اپنے ہی بھائی کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کرنے کے بعد، اپنے والد کو اتنی تکلیف دینے کے بعد بھی میں یہ امید رکھتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بھی انسان کسی بھی موڑ پر جا کر توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ کبھی تو احساس ہو جانا چاہیے، غلطی کا احساس ہونا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، چاہے جتنی بڑی غلطی ہو۔ اور یہ غلطی یہ تھوڑے سے لمحے کے لیے نہیں تھی، یہ کئی سال پر مشتمل تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کنویں میں ڈالنے کے بعد اب جو ملاقات ہو رہی تھی یوسف علیہ السلام سے، یہ تقریباً 35 سے 40 سال کے بعد، اتنا لمبا عرصہ بیٹے اپنے باپ کو جھوٹ بولتے رہے، اپنے والد کو تکلیف میں دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اس درمیان میں سچائی کو چھپا کر رکھا، اپنے جرم کو چھپایا۔ لیکن اللہ رب العالمین اگر انسان گناہ چھپانا چاہتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ چھپا دے گا، لیکن انسان جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے گناہ چھپانا چاہتا ہے کہ میں گناہ کرتا بھی رہوں گا اور میرا گناہ چھپا بھی رہے، تو اللہ رب العالمین کبھی نہ کبھی اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔
کیونکہ جب تک گناہ چھپتا رہے گا اس کے اندر گناہ کرنے کی ہمت بڑھتی رہے گی، اور جیسے اس کا گناہ ظاہر ہوگا اسٹاپ ہو جائے گا، پھر وہ گناہ کرنا بند کر دے گا۔ جب یہاں بھائیوں کو پتہ چلا کہ جس کے ساتھ ہم نے برا کیا تھا وہ ہمارے سامنے حاکم بنا بیٹھا ہے، اور جس کو ہم نے جھوٹا قمیص لا کر دکھایا تھا جس میں جانور کا خون لگا ہوا تھا، آج اسی شخص کے قمیص کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں بینائی آئی۔ کتنا یقین تھا ان کو، کتنا بھروسہ تھا ان کو۔ اللہ پر اگر بھروسہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں میں ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس کے بعد جب بھائی اپنے والدین کو، اپنے گھر کے تمام لوگوں کو لے کر کنعان سے مصر کی طرف گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جانے کے بعد کیا ہوا اس کا ذکر فرمایا ہے کہ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ۔ قرآن مجید میں مختصر ہے، بعض لوگوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کے گھرانے کا مصر کی طرف جا رہا تھا، مصر سے قریب پہنچا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور وہاں کے درباری، وہاں کے دیگر ذمہ داران، بڑے بڑے آفیسران، وہ سب کے سب شہر کے باہر آئے تھے اس گھرانے کا استقبال کرنے کے لیے، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے گھرانے کے لوگ تھے، اور یوسف علیہ السلام اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی ایمانداری کی وجہ سے، ملک میں خوشحالی کی وجہ سے، قوم کی مدد کی وجہ سے مشہور ہو چکے تھے، رعایا کے دلوں میں جگہ بنا چکے تھے، لوگ انہیں بہت پسند کرنے لگے تھے کہ ایسے وقت میں جب کہ دنیا کے علاقوں میں لوگ غذا کے لیے پریشان تھے، بھوکے مر رہے تھے، ہمارے اس علاقے میں اس حاکم کی وجہ سے لوگوں کو غذا کی قلت کی کبھی شکایت نہیں ہوئی، لوگ یہاں اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار رہے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب حاکم، ذمہ دار انسان اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے صحیح نبھائے تو اس کے ماتحت اس سے خوش رہتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن جو ذمہ دار بنا بیٹھا ہو اور اس کو ذمہ داری کا احساس ہی نہ ہو، بس کرسی چاہیے، کام کروں یا نہ کروں، مجھے بیٹھنا کرسی پر ہے، میرا باپ کرسی پر بیٹھا تھا، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میرا بیٹا بیٹھے گا، مجھے قوم کے خوشحالی سے، ان کی اچھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے، تب ایسی صورت میں نیچے والا ہر آدمی گالیاں دیتا ہے، بددعائیں کرتا ہے، لعنت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے گھرانے کا یہ قافلہ، اللہ نے فرمایا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے قریب کر لیا، اپنے ساتھ لے لیا، اپنے گھر، اپنے نزدیک رکھ لیا۔ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اور کہا مصر میں
انشاءاللہ امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، خوشی کے ساتھ۔ یہ آپ کا اپنا شہر ہے، آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں کوئی خوف نہیں، یہاں انتہائی امن ہے، یہ اچھی جگہ ہے، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جو پریشانی تکلیف اس علاقے میں تھی، یہاں ایسی کوئی تکلیف نہیں رہے گی آپ کو، یہ امن والا علاقہ ہے۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا تھا، فرعون بنو اسرائیل کا قتل کیا کرتا تھا، بنو اسرائیل کے بچوں کا قتل کیا کرتا تھا۔ یہ بنو اسرائیل کون تھے؟ یہ قافلہ تھا، یوسف علیہ السلام کے گھرانے کا یہ جو قافلہ گیا ہے، یہی وہ گھرانہ ہے جو بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور مصر میں پھیل گیا، مصر میں پھیل گیا۔ بعد میں مصر کی حکومتیں تبدیل ہوتی رہی یہاں تک کہ پھر وہ فرعون کا زمانہ آیا جس نے اسی بنو اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا تھا۔ کہتے ہیں جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تھا تو اس وقت ان کی تعداد 63 یا اس کے قریب تھی، اور جب فرعون کے زمانے میں یہی قافلہ بنو اسرائیل کا جب مصر سے باہر نکلا ہے، سمندر پار کرتے ہوئے جس سمندر کے اندر راستے بن گئے تھے، اس وقت ان کی تعداد تقریباً 1,20,000 کے قریب یا اس سے زیادہ تھی۔ بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے گھرانے کے ساتھ پہنچے ہیں مصر، اور بنو اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام کا خاندان۔ تو اس طرح فرعون کے زمانے کے بنو اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کے تمام لوگوں کو، یعقوب علیہ السلام کی نسل کو، جو بنو اسرائیل تھے، انہیں مصر بلایا، اور پھر یہ سب کے سب مصر میں رہنے لگے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھا دیا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اور پھر یہاں وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ۔ اور یہ منظر دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، پہلے میں نے جو خواب دیکھا تھا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ بچپن میں نے خواب دیکھ کر آپ کو سنایا تھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے، وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے ساتھ بہت حسد کرنے لگیں گے۔ وہ حسد پہلے بھی کرتے تھے، لیکن اس خواب کے سننے کے بعد، کیونکہ اس خواب کے اندر تمہاری ترقی کی طرف اشارہ ہے،
اور بعض مرتبہ بھائی بھائی کی ترقی پر حسد کرتا ہے، خوش نہیں ہوتا ہے، حسد کرتا ہے۔ وہ ترقی کر رہا ہے میرے سامنے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، میرے سامنے حسد، میرے سامنے ترقی کر رہا ہے۔ وہ چھوٹا آج بڑا ہو گیا، وہ چھوٹا آج مالدار ہو گیا۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد بھی کرتے ہیں، اس میں سے بھائی بھائی سے بھی کرتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا تھا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے جب وہ منظر دیکھا کہ یہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، تب انہوں نے کہا ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ بہت پہلے میرے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر ہے۔ قد جعلها ربی حقا، اللہ تبارک میرے رب نے اسے سچ بنا دیا، حقیقت بنا دیا، صحیح ثابت کر دیا۔ جو خواب تھا، جیسی اس کی تعبیر ہونی تھی، آج اسے میری آنکھوں کے سامنے دکھا دیا۔ قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، اچھا برتاؤ کیا، مجھ پر بہت رحم کیا ہے، مجھ پر بڑا مہربان ہوا ہے۔ اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، میں جیل میں تھا، بڑی پریشانی میں، لیکن اس کا احسان ہے کہ اس نے کسی طریقے سے مجھے جیل سے باہر نکالا، اور جیل سے باہر نکلنے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام صرف جیل کی مصیبت میں نہیں تھے، اس سے پہلے کنویں کی مصیبت میں بھی تھے، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ سامنے بھائی ہیں۔ اگر یہاں اس خوشی میں، اس خوشی کے ماحول میں اگر کنویں کا واقعہ بتا دیا جائے پھر مسائل ہوں گے، بھائیوں کو برا لگے گا کہ ہماری غلطی کا پھر ذکر ہوا، انہیں شرمندگی ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام اب نہیں چاہتے تھے کہ بھائیوں کو شرمندہ کریں، ایسے واقعے کا ذکر کیا جس واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اتنی خبر دی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے نکالا، مجھ پر یہ احسان کیا اور مجھے یہ عزت عطا فرمائی۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی احسان کیا ہے کہ تمہیں اس دیہات سے میرے پاس یہاں لے آیا۔ میں تنہا ہو چکا تھا، زمانہ پہلے گھر سے نکلنے کے بعد جیسے باپ کو اپنے بیٹے کی یاد آتی تھی، ایسے یہ بیٹا بھی اپنے باپ کو یاد کیا کرتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کب ملاقات ہوگی، لیکن اب یہ وقت آ چکا تھا۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اللہ نے مجھ پر یہ بھی احسان کیا کہ تمہیں اس گاؤں سے، اس دیہات سے میرے پاس لے آیا۔ اور اس طرح سے جیسے ہم سب مل کر پہلے اپنے ایک خاندان کے ساتھ گھر میں رہا کرتے تھے، اب دوبارہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم پھر سے ساتھ میں رہنے لگیں گے۔ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں پر شیطان کا حوالہ دیا، یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، کیونکہ اختلاف تو ہوا تھا۔ بھائیوں نے یوسف کے ساتھ برا تو کیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اشارتاً کہا کہ دلوں میں یہ جو حسد ڈالنے والا، حسد پیدا کرنے والا
حاسد بنانے والا، بری سوچ بنانے والا، گمراہ کرنے والا، یہ کام شیطان کرتا ہے۔ بجائے بھائیوں کے ذکر کے انہوں نے شیطان کا ذکر کیا تاکہ بھائیوں کو ہلکا پن محسوس ہو، انہیں تکلیف نہ ہو۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ بے شک میرا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، جو چاہتا ہے اس کے لیے وہ بہترین تدبیر کرتا ہے۔ رب کی یہ چاہت تھی، رب کی یہ چاہت تھی۔ آج جس مقام پر ہم ہیں، رب ہم سے یہ چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے جو تدبیر کی ہے، جس طرح سے ہمیں الگ الگ مقام سے گزرنا پڑا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نظام تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء۔ آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کب کون سے مقام پر کس کس راستے سے گزر کر جانے والا ہے۔ جس راستے پر بھی ہو، جہاں بھی ہو، ایمانداری، سچائی، رب کی عبادت، تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے، یہ جتنے تاریک راستے، کٹھن راستے، تنگ گلیاں، یہ سب گزر جائیں گے، اور ایک دن زندگی وسیع ہوگی، خوشحال ہوگی، اگر ہم ہر راستے پر کامیاب ہوتے رہے، ہر جگہ امتحان میں کامیاب ہوتے رہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں داخل کرتے رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے رہے، پریشانی میں بھی، بدحالی میں بھی، خوشحالی میں بھی۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ، سورہ یوسف کی یہ 100 آیتیں، پہلی آیت میں، دوسری آیت میں یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر تھا، اور 100ویں آیت میں اس خواب کی تعبیر تھی۔ 100 آیتوں میں اس خواب کی تعبیر، 99 آیتوں میں یوسف علیہ السلام کی زندگی، وہ خواب کی تعبیر مکمل ہونے کے لیے یوسف علیہ السلام کو کہاں کہاں سے گزرنا پڑا ہے، کن کن سے سامنا کرنا پڑا ہے، کیسی کیسی مصیبتیں آئی، کیسے کیسے امتحانات آئے، آزمائشیں بھی آئی، بہترین محل بھی ملا، لیکن وہاں بھی آزمائش میں مبتلا ہونا پڑا، امتحان تھا کہ بہت پریشانی سے نکلے ہو، اب محل میں داخل ہوئے ہو، دیکھنا ہے اس محل میں رہتے ہوئے ابھی آپ متقی بن کر رہتے ہو یا نہیں، یا بڑے محل کو دیکھ کر رب کو بھول جاؤ، عیش و آرام کی زندگی کو دیکھ کر رب کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش سے گزارا، پھر پریشانی میں مبتلا کر دیا، جیل کی سلاخوں میں چلے گئے، پھر وہاں آزمایا کہ دیکھتے ہیں اس پریشانی میں کیا کرتے ہیں۔ اس پریشانی میں بھی وہاں تھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، اور کبھی بھی اس علاقے کے خلاف، مصر جس علاقے میں آپ رہ رہے تھے کئی سال سے، پہلے محل میں اور پھر جیل میں، اس علاقے کے بارے میں کبھی بری باتیں آپ نے نہیں کی، کبھی بددعائیں نہیں کی۔ اس حکومت کی بربادی کے لیے، اس ملک کی بربادی کے لیے، پورا کا پورا ملک کافروں کا تھا، حکمران کافر تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، پہلے ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے تو جیل میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں، کئی عرب ملکوں میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں،
اور ہمیشہ ان ملکوں کے خلاف بددعائیں کرتے ہیں، وہاں کے حکمران کے خلاف بددعائیں کرتے ہیں، ان کی بربادی کی تمنائیں کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اس ملک سے پریشان تھے، وہاں کے حکمران نے ان کو تکلیف دیا تھا، ان پر الزام لگایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، لیکن وہ ان کے مستقبل کی اچھائی کی فکر کرتے رہے کہ یہاں پریشانیاں ہیں، اس پریشانی کا خاتمہ میں کر سکتا ہوں۔ یہ لوگ معیشت میں پریشان ہیں، اس کی معیشت کی تنگی میں میرے پاس وہ مہارت ہے کہ میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا اچھا ہے مر جائیں، برباد ہو جائیں، میرا برا کیا تھا، مجھے جیل میں ڈالا تھا، جانے دیں، 7 سال جب قحط سالی آئے گی تب انہیں سمجھ میں آئے گا، تب انہیں پتہ چلے گا زندگی کیا ہوتی ہے۔ کافروں کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بدنصیب مسلمان عرب ملکوں کے بارے میں سوچتے ہیں، عرب ملکوں کی تباہی، ان کی بربادی کے بارے میں تمنائیں کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء، ابھی جو عالم مرا ہے سلمان ندوی، مرتے دم تک عربوں پر بددعائیں کرتا رہا، مرتے دم تک عربوں کی بربادی کی تمنائیں کرتا رہا۔ اس کے پیچھے سجاد نعمانی، یہ ہمیشہ عربوں کی بربادی کی بددعائیں کرتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے 8 سال سعودی عرب میں کام کیا، وہاں کا پیسہ لیا، وہاں تعلیم حاصل کی، وہاں پر اسکالرشپ لیتے رہے، اسکالرشپ میں زندگیاں گزاری، اور وہاں کے پیسوں سے اپنے علاقے میں کروڑوں کے مدرسے بنائے، وہیں کا پیسہ، کروڑوں کی زمینیں خریدی، جس زمین پر ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی وہ زمین، وہ مدرسہ وہیں کے پیسوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن مرتے دم تک اسی ملک کی بربادی کی بددعائیں۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے۔ یوسف علیہ السلام کو تکلیف بھی ہوئی، تب بھی انہوں نے ان کی بربادی کی تمنائیں نہیں کی۔ آپ جن کا کھاتے ہو ان کو برباد دیکھنا چاہتے ہو۔ علماء کی بھی یہ سوچ بنی ہوئی ہے۔ عوام کو دیکھیں کیا مسئلہ ہے، مسلک الگ ہے، ان کا مسلک الگ ہے۔ ہم حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں، سارے عربوں کی تباہی چاہتے ہیں، ہم حنفی ہیں، حرمین کی تباہی چاہتے ہیں، ہم حنفی ہیں، مکہ اور مدینہ کی تباہی چاہتے ہیں۔ کیوں کہ مکہ مدینہ میں ہم کو ہمارے مسلک پر عمل کرنے نہیں دیا جاتا، ہمیں درگاہیں بنانے نہیں دی جاتی، ہمارے اماموں کا کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی سوچ، اتنی گندی سوچ۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، وہ احسان مانتے رہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے رہے، اللہ نے اس علاقے کا انہی کو حاکم بنا دیا، انہیں کو حاکم بنایا۔ ملک کے آپ خیرخواہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خیرخواہ کو اس جگہ بٹھا دیتا ہے کہ چلیے آپ ہی آ جائیے۔ یوسف علیہ السلام جب وہاں بنے اور انہوں نے اپنے گھر کے تمام لوگوں کو اس ملک سے فائدہ پہنچایا، خود بھی رہے، والدین کو بھی وہاں بلایا، اپنے بھائیوں کو، ان کے گھر والوں کو، سب کو وہاں بلا لیا، اور اس طرح سے وہاں سے اپنے گھر کے تمام لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ پھر اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو الحکیم العلیم، انہ هو العلیم الحکیم۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرتا ہے، بے شک وہ جاننے والا ہے، وہ حکمت والا ہے، سب پتہ ہے اسے کیا ہوا تھا، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، وہ حکیم حکمت والا ہے۔ اور ہم رب کے فیصلے پر راضی ہیں، رب کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ہم تکلیف میں مبتلا تھے، ہمیں شکایت نہیں تھی، اے اللہ میں نے کیا برا کیا ہے، میں کیوں اس تکلیف میں ہوں۔ کبھی کبھار ہماری زبانوں سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نے سب کا اچھا کیا ہے، ہم تو نیک کام کر رہے ہیں، ہم نے کسی کا لوٹا نہیں، ہم نے حرام کھایا نہیں، پھر ہم ہی تکلیف میں کیوں؟
ہمارے ساتھ یہ برا کیوں؟ ہمارے گھر میں ہم ہی مبغوض کیوں؟ لوگ ہمیں ہی ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ہمیں ہی دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ لوگ ہمارے ساتھ ہی برا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اگر آپ اس سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہو تو بچو، جہاں تک آپ کے اندر طاقت ہے۔ پھر بھی مصیبت میں آتی ہے تو یہ سمجھو کہ آپ کی زندگی کے لیے یہ آپ کے حق میں اللہ کا فیصلہ ہے۔ صبر کرو، دعائیں کرتے رہو، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام مصیبتیں آپ کی ختم کرے گا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی زندگی مصیبت آئی، صبر کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصیبتوں سے نجات دے دی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔